اذان تو خیر مسجد میں اگر حافظ جی رہیں گے تو اذان تو ہوگی، لیکن نماز کوئی پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. یہ بھی منع کر دیا ہے جی صاحب کو. اذان نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، روزے رمضان آ رہے ہیں. اچھا اذان نہ ہوئے گی تو ہم روزے کیسے کھولیں گے جی؟ ایل جی سے لڑو. ایل جی سے کیوں؟ ایل جی نے منع کیا. نہیں، یہ کون سا ایل جی سماچار ہم دیکھتے نہیں ہے کہ روز دیکھتے ہیں سماچار. اذان کے لیے کوئی منع نہیں ہے. ارے ہنگے یہ بتاؤ، اذان نہیں ہوئے گی مسجد کے اندر تو نماز کیسے پڑھیں گے ہم لوگوں نے اپنے؟ میری بات سنو ٹھیک ہے نا. وہ ٹھیک ہے، نہیں یہ بتائیے اذان سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ اذان سے کرونا بڑھ رہا ہے کیا؟ ان سے کچھ آن نہیں کرے گا کوئی بھی. اذان کے لیے تو منع ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی. ایل جی صاحب کو ایل جی کے آرڈر دکھا دو، مسجد میں اذان نہیں ہوئے گی. تھانے میں جاؤ دے کے آؤ. اذان نہیں ہوگی بھائی. واہ بھائی واہ، یہ تو انہوں نے پولیس والوں نے اچھا آتنک مچا رکھا ہے. ایل جی کا اور اس کا بہانہ لے لے کے بتاؤ کہ بہت سے مساجد میں اذان کی اجازت نہیں مل رہی. اذان کی اجازت دیجیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے، کب روزہ افطار کرنا ہے، کب سحری کا وقت ہے. کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا. ان پلانڈ طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا. یہ تک نہیں سوچا کہ بڑے بڑی ریاست میں، بڑے بڑی ریاستوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، اربن ایریاز میں جو اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ کے جو لیبررز ہیں، جو جا کر کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا. صرف 3-4 گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبررز بہت پریشان ہیں. میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا، ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا. یاد رکھیے، غریب اگر کوئی ہے، یقیناً اس کو کھانے کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو عزت کی بھی ضرورت ہے. عزت نفس جس کو کہتے ہیں اردو میں، سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے. وہ کسی نہیں چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا. اگر سیمانچل کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص آتا ہے، حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر جھارکھنڈ کے سے اگر کوئی آتا ہے حیدرآباد کو، کیوں آ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آ رہا ہے. وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو بھیجا سکے، اپنے گھر کو چلا سکے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرنٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی. یہ ان کا فیلئر. ان کے پاس، ان مائیگرنٹ لیبررز کے پاس نہ ریشن کارڈ ہے، نہ بینک کا اکاؤنٹ ہے. کیوں نہیں آپ دیتے؟ کیوں نہیں سرکار ان کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ان کو دیتی ہے؟ ان کے آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ دیجیے. تلنگانہ کی حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کو تلنگانہ کی حکومت، یہاں پر جو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ہے، KCR ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، مگر ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے. اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوڈانوں میں 77 ملین اناج ہے، افسوس ہوتا ہے وزیر اعظم کہ آپ کی زیر قیادت اس چاول کو جو FCI کے گوڈانوں میں ہے، میڈیا کی رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا سینیٹائزر بنانے کے لیے. بھارت کے وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چاول کو ان مائیگرنٹ لیبرز میں، غریبوں میں دیجئے وزیر اعظم. وہ بھوک سے مر رہے ہیں. روڈوں پر، ہائی وے پر آپ رات میں جا کر دیکھیے، لوگ چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں 500 کلومیٹر، 600 کلومیٹر. یہ عجیب معاملہ ہے کہ آخر کب سرکار ان غریبوں کی طرف رخ کرے گی؟ آپ نے پیکیج کا اعلان کیا، بتائیے پھر کہاں پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے یہ تمام جو آپ کے پاس بھارت کے ہیں، یہ وطن کے ہیں،
کسی ایک کا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں دیا جاتا، ان کو دیا جاتا، تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے، ارے پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ آگے بڑھ کر دیجئے نا، ریاست کو دیجئے، جہاں جہاں پر مائیگرنٹ لیبررز ہیں ان کو دیجئے، مگر یہ عجیب و غریب ایک برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بنارس کا ڈی ایم ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ کے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھجا رہے ہیں تلنگانہ۔ وزیر اعظم آپ خود بتائیے، کیوں نہیں پھر بہار کے، جھارکھنڈ کے، بنگال کے، جو یو پی کے، تلنگانہ میں، حیدرآباد، جی ایچ ایم سی علاقے میں جو مزدور ہیں، لیبر، مائیگرنٹ لیبر ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو بھجاتے ان کے واپس ان کے دیش کو؟ یہ آخر کیا بات ہے کہ بنارس سے آپ بھجا سکتے ہیں مگر ہم تلنگانہ سے نہیں بھجا سکتے؟ وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ کتنے فونز مجھے آتے ہیں روز، یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سن لیجئے، کتنے ہزاروں فون دن میں آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے وطن کو بھیج دو، ہم کو ہمارے گاؤں کو بھیج دو۔ ایسے صاحب گجرات میں لیبرز اٹکے ہوئے ہیں، بھوک کے مارے، اخبار میں فوٹو آئی، اس نے ویڈیو جاری کیا کہ لاغر ہو چکا ہے ایک آدمی، ہڈیوں کا ایک جسم پر کچھ گوشت نظر ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ آخر اتنا بڑا دیش ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان غریبوں کے لیے؟ یقیناً آپ اقتدار پہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کیوں نہیں آپ کی سرکار ان غریبوں کی مدد کر رہی ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، کیوں نہیں آپ کی حکومت سی ایم ریلیف فنڈ کے تعلق سے کے سی آر نے یہ کہا کہ اس کو سی ایس آر ریسپانسبلٹی میں لائیے، آپ پی ایم کیئرس کو لائے، کیوں نہیں لاتے آپ سی ایم ریلیف فنڈ کو بھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ یہی فیڈرلزم ہے آپ کا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے چیف منسٹر نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ ویز اینڈ میز ایڈوانس 100% کریے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ ایف آر بی ایم ایکٹ کو کہا کہ 5% کریے۔ آج غیر معمولی، ایکسٹراڈنری، ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ریاستوں کے چیف منسٹر کو جو ربی کراپ ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے انٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں تلنگانہ کے چیف منسٹر نے لکھ کر آپ کو دی ہے۔ آپ پھر ویڈیو کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ پھر ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی تک ہے۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ۔ اگر میں ایم پی ہوں، مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں، آپ اس کو لے لیے، بہت اچھا کیا، آپ چلیے، مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے؟ آپ وہ پیسے استعمال کریے، آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے، مدد کریے۔ پرائم منسٹر، جب ایم پی فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو۔ ہمارا ملک غریب ملک ہے وزیر اعظم، آج دنیا کو، ہم کو بھی سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، بے روزگاری کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آپ جانتے ہیں، پورے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں، ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی۔ کیا پلان ہے آپ کا؟ بتائیے وزیر اعظم۔ آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ، دیش نے تھالی بجا دی۔ آپ نے کہا لائٹ بند کرو، دیش نے لائٹ بند کر دی۔ آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں۔ بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے؟ ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت ایم پی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے، نامپلی ریلوے اسٹیشن سے، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا؟ کب ممبئی سے، پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن، اپنے دیش، گجرات سے، احمد آباد سے، ان کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟
کیا بتائیں گے دیش کو آپ؟ کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ RBI ایسا کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم۔ آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے آپ کو۔ آج بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو، خاص طور سے غریبوں کو اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا، آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا، یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس آئی بھی ہے۔ ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے۔ کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز، لیبررز کا ایک سروے کیا، 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا، جس میں سے پرائم منسٹر سنیے آپ، میں نے ابھی جو کہا آپ سے، میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹورک نہیں ہے، یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یقیناً میرا دل جل رہا ہے، میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں، اور بحیثیت MP اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے، میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا، جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا، کوئی راشن نہیں ملا، اور پھر 90% لوگوں کو ان کے امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی۔ آپ بتائیے، اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے وزیر اعظم، 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا؟ کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سروے ہوا ہے، یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے، لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو، ہم کو، جو آپ کی سرکار کو، ریاستوں کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے، کیا کیا؟ اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا زمین پر وہ، اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا؟ آپ بتائیے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے، پازیٹیو کوئی سمپٹم نہیں ہے، ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے۔ وہ جو چین سے کٹ آئے، معلوم ہوا کہ تمام کے تمام غلط ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے آپ غور کریے۔ آپ یقیناً، آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے، آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے، مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کیا آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا؟ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی کے ایک انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے،
آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی، مگر یہ منافقت کیوں؟ کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر UAPA لگا دیا گیا؟ آپ کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے؟ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی ایسی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے؟ اور وہ تصویر کون سی تصویر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، وہ نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ even bad journalism does not deserve to be physically attacked. بالکل I agree with that. بٹ یہ جرنلسٹ کے اوپر UAPA فوٹوگرافر ہے بچی، وہ کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس پر UAPA. میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی BJP کے ایک سپوکس پرسن ہیں جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا. واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر. بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر. آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت. یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو BJP کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا. اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا. اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو BJP کے MP اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے. لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی. ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا، مسلمان باہر کیا، بعد میں معلوم. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو یہ مسلمان ہے. کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے اسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے، ملک کو کمزور، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے. یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا. ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے.
दुनिया को हम मौका दे रहे हैं, दुनिया को हम मौका दे रहे हैं हम पर तनकीद करने का। बहैसियत एक भारत के बाशिंदे की मुझे तकलीफ होती है जब कोई बैरूनी मुल्क के लोग मेरे वतन पर तनकीद करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है हम तमाम को। इसीलिए हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल। जो लोग आज मुल्क को मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत का जहर घोलकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर से उनसे अपील कर रहा हूं कि जब तक ये वायरस खत्म नहीं हो जाता आप अपने वायरस को रोक सकते हैं, इसलिए कि आपके हाथ में, आप पावर में हैं। क्योंकि कोविड वायरस को आप और हम नहीं रोक सकते, इसका मिलकर ही मुकाबला करना पड़ेगा। दुनिया के 180 ममालिक में अब तक करीब 1,90,000 लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में। ये वायरस किसी का मजहब नहीं देख रहा है, ये वायरस ये नहीं देख रहा है कि कौन तबलीगी है कौन तबलीगी नहीं है। ये वायरस सबको अपनी लपेट में ले रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम तमाम इंसान बनकर एक होकर इस वायरस के खिलाफ रहें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।